حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھ گیا علم اور فضل میں نے علم حاصل کر لیا تو میں لوگوں کے سامنے واز نہیں کرتا تھا. لوگ چاہتے تھے کہ آپ واز فرمائیں، فرمائش کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے. فرمایا بیٹے عبد القادر اٹھ اور لوگوں کو واز کر. میں نے عرض کی حضور یہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، عربی جاننے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں کوئی غلطی کر جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھ واز کر، اور نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر پھونک ماری. میرے چہرے پر پھونک ماری. کہتے میں صبح اٹھا اور میں ممبر پر گیا. اب میں سوچ میں تھا واز کروں کہ نہ کروں. میں بیٹھا رہا. فرماتے میرے جد اعلیٰ جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، اور انہوں نے 6 مرتبہ کچھ پڑھ کر میرے سینے پر دم کیا. میری زبان کھل گئی، اور پھر میں جو گفتگو کرتا تھا وہ لوگوں کے سینوں میں اتر جایا کرتی تھی. اور فرماتے وقت آیا کہ مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا، اور سرکار بغداد کے درس اور آپ کے خطاب اور واز کو سننے کے لیے 70 ہزار لوگ سواریوں پر سوار ہو کر آتے. سواریوں پر سوار ہو کر آتے، اور آپ پھر جب اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے، لوگوں پر ایک رقت طاری ہو جاتی، ایک رقت طاری ہو جاتی. اور آپ ہی کے زمانے کے شیخ عمر گیانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس سوز و گداز کے ساتھ بات کرتے کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کا واز سن کر اسلام قبول کر لیتے. یہ تاثیر تھی آپ کی مبارک زبان کے اندر. اور آپ کے زمانے کے عبد الہادی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک دن سرکار بغداد خطاب فرما رہے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے. حضرت عبد الہادی جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب واز ختم ہوا اور ختم ہونے کے بعد حضرت عبد الہادی علیہ رحمہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ تیرے نانا اور تیرے جد اعلیٰ نبی رحمت علیہ السلام تشریف لائے تھے. سرکار بغداد نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ مجلس کے اندر مجھے اونگ آئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ تجھے اپنی زیارت کرا رہے ہیں. تو سرکار بغداد اتنی اعلیٰ شان کے مالک تھے. آپ نے بے شمار کتب تصنیف فرمائی، آپ نے مدرسہ قائم کیا جو آج بھی قائم ہے، مسجد تعمیر فرمائی، اور آپ وہاں لوگوں کو صرف ظاہری علوم ہی نہیں، علوم ظاہری بھی اور تزکیہ نفس اور باطنی علوم بھی آپ لوگوں کو عطا کرتے. اور آپ جب تزکیہ نفس کا یہ حال تھا کہ آپ 1 تاریخ سے شروع کرتے چاند کی، اور جب چاند کی 11 تاریخ ہوتی ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر کہتے دیکھو ان کے درمیان کیا کچھ نظر آیا؟ لوگ کہتے حضور ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. فرماتے ہیں تمہاری منزل پوری ہو گئی. 11 دنوں کے اندر مکمل فرما دیتے. اور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بادشاہوں سے بڑا دور رہتے تھے. آپ بڑا دور، بادشاہ وقت آپ کی بارگاہ میں نذرانے بیچتے تو آپ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے کہ ہم فقیر لوگ یتیموں اور غریبوں کا مال نہیں کھایا کرتے، ہم ظلم و ستم کا اکٹھا کیا ہوا مال نہیں کھایا کرتے. اور اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں مبتلا رہتے. اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال جنگل بیابانوں میں گزارا، کئی سال درختوں کے پتے کھاتا. پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا میں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا تھا کہ جب نبی علیہ السلام غار حرا میں تنہائیوں میں عبادت کرتے تھے، میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا تھا.
تو سرکار بغداد تو وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے، حضور کے دین کی پہرے داری کرنے والے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی پہرے داری کرنے والے، اور شہنشاہ بغداد کے اسی لیے آج پورے جہان عالم میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ایسے نہیں بج رہا، بلکہ اس وقت تک کوئی ولی درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک گلے میں طوق غوث اعظم کا نہیں ڈال لیتا۔